سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اور 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ، اس میں آیات نشانیاں، بینات واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ومن اور جو کوئی داخل ہو اس میں، کانا ہو گیا، آمناً باامن، وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت اس گھر کا حج ہے، من جو استطاع مقدور رکھتے ہیں، الیہ اس تک، سبیلاً راہ کا، ومن اور جو کوئی کفر نہ مانے، فإنہ تو بے شک اللہ غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین اہل عالم سے یا جہانوں سے۔ قل کہہ دے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لمن کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کی، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، علی اوپر، ما جو تعملون تم اعمال کرتے ہو۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں واضح نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، ومن دخلہ کان آمنا جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھتے ہیں وہ اس کا حج کریں، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ کہو اے اہل کتاب تم اللہ کی آیت سے انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون اور خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پر مقام ابراہیم سے مراد جو ہے جگہ عبادت کی ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کے بارے میں فرما رہا ہے ہمیں کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی ایسی واضح نشانی ہے جسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اب اللہ نے اس ویران جگہ میں جو ہے مکہ میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام کر لیا ہے، تو یہ خانہ کعبہ کی برکت کی وجہ سے، اور تقریباً 2000 سال سے زائد جو ہے ہر طرف عرب میں بدامنی تھی، ہر طرف جاہلیت تھی، مگر خانہ کعبہ کے ارد گرد علاقوں میں امن ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال پہلے جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے کیسے ان کی جو ہے فوج کو ختم کر ڈالا، تو یہ سب بھی اس اہل کتاب کو یہ بات پتہ تھی۔ جب خانہ کعبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پرندے آ گئے اللہ کے حکم سے، اور چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے منہ میں لے کر ابرہہ کی فوج پہ جو ہے انہوں نے گرا دیا اور سارے لوگ جو ہے مر گئے۔ تو اس واقعے سے بھی یہود و اہل کتاب نے جو ہے سبق نہیں لیا اور یہی کہتے تھے کہ خانہ کعبہ ایسا ہے ویسا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک اس لیے یہاں ان کو فرما رہا ہے۔ اور دوسری نشانی جو ہے واضح، زمزم کا پانی کس طرح معجزانہ طریقے سے پیدا کیا اس پانی کو اللہ نے، اور دوسری بڑی بات ساری دنیا کے مسلمان اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ پانی کم نہیں پڑتا اور نہ ختم ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ زمزم پانی جو ہے یہ صرف پیاس نہیں بجھاتی بلکہ خوراک کا کام بھی کرتی ہے، اور بیماریوں کی بھی جو ہے شفا ہے اس میں۔ ان قریش کو خانہ کعبہ کی وجہ سے کافی سہولیات ہو گئی تھی۔ جب ابرہہ نے حملہ کیا اور جب اللہ کے حکم سے وہ ہلاک ہو گئے تو قریش اب جب جہاں بھی جاتے تو ان پر ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ سوچتے تھے لوگ کہ یہ تو خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، تو ان قریش کا اس کا بہت فائدہ حاصل ہوا خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ جو محترم مہینے ہیں، ذی الحج، ذی القعدہ اور محرم اور رجب، تو جس میں عمرہ اور حج ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ جو ہے ان مہینوں میں کسی قسم کا جنگ نہیں ہوگا، تو یہ بھی خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر کوئی حج کی طاقت رکھتا ہو تو وہ حج کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو دوسری صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہجرت اب فرض نہیں ہے، البتہ جہاد کا دستور وہی ہے، جب جہاد کا حکم ہو تو آپ لوگ جہاد کے لیے اٹھو گے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا تو اسی دن سے اس شہر کو عزت دی، اور عزت قیامت تک رہے گی، اور اس شہر میں
کسی قسم کی لڑائی جو ہے درست نہیں، اور ہاں میرے لیے کچھ وقت کے لیے جو ہے لڑائی جو ہے حلال کی گئی، مگر فوراً اس کی حرمت جو ہے خانہ کعبہ کی جو ہے قیامت تک رہے گی۔ تو یہاں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہاں پر نہ شکار ہوگا، نہ جھگڑا وغیرہ، اور کسی کو کوئی چیز اگر گمی ہوئی چیز معلوم بھی ہو جائے تو وہ چیز نہیں اٹھانی، اور چاہے احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 98 میں کہ اہل کتاب کے جو سارے اعمال ہیں ان سب سے اللہ پاک باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔